سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کیا تھا. پچھلے دنوں میں ہم نے جانا کہ کرسمس کا مطلب کیا ہے. کرسمس کیا ہے؟ کسی بھی خاص جو لفظ ہوتا ہے اس کے دو میننگز ہوتے ہیں. ایک لغوی میننگ ہوتا ہے, اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے, اور دوسرا اصطلاحی مطلب ہوتا ہے. کرسمس کا جو لغوی مطلب ہے, جو کتابی مطلب ہے, جو ڈکشنری کے لحاظ سے اس کا مطلب لیا جاتا ہے, کرائسٹ کا مطلب کیا آتا ہے؟ مسیح شدہ. اور جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مسیح. کرائسٹ کا مطلب مسیح. ماس کا مطلب دو طرح سے لیا جاتا ہے, ایک تو عبادت کرنا اور دوسرا جوائے کرنا, سیلیبریشن کرنا, خوشی منانا, کسی کی خوشی میں شریک ہونا. یہ سارے اس کے لغوی میننگ میں آتے ہیں. اس کا مطلب ہے مسیح کی خوشی منانا, اس کی شکر گزاری کرنا, اس کی عبادت میں شریک ہونا, اس کے نام کی وڈیائی کرنا. ایک ہے کرسمس کا مطلب جس کو لغوی طور پر, لغات کے طور پر لیا جاتا ہے. اور دوسرا کرسمس کا جو مطلب ہے اصطلاحی طور پہ ہم لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کرسمس کا مطلب ہے میرے اور آپ کے لیے رینیول نوٹس. ایمانداروں کے لیے ایک رینیول نوٹس ہے. ہر سال یہ کرسمس مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ میں کہاں, جو کام میں نے پچھلے سال ادھورے چھوڑ دیے, جو چیزیں مجھ سے رہ گئی, یہ نوٹس ہے کہ اس کرسمس میں اس کا پھر سے آغاز کر لیجئے گا. ہم یہ گا رہے تھے کر کر منگلا چار. کر کر چار مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ مانگنے کا کیا مطلب ہے جی؟ گھر گھر جا کے خوشی منانا. گھر گھر جا کر خوشی کی بشارت دینا, جوائے کرنا, سیلیبریشن کرنا, اس کی منادی کرنا, خوشخبری کی گواہی دینا. اور لکھا جو یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے, جو یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتا ہے, جو یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے, جو یسوع مسیح کے بارے میں کسی سے ڈسکس کرتا ہے, وہ نبوت کی روح رکھتا ہے. شاباش, وہ نبوت کی روح رکھتا ہے. پھر اس کا مطلب ہے جتنے خادم یا کوئی بھی ایماندار یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والا جو یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتا ہے, بتاتا ہے, وہ نبوت کی روح رکھتا ہے. آج ہم ایسی نبوت کو دیکھیں گے کلام مقدس کے اندر. خدا کا ایک پرپس تھا, خدا کا ایک مقصد تھا. یسوع مسیح کے آنے کا ایک مقصد ہے, اور خدا نے ہر انسان کی زندگی میں اپنا ایک مقصد رکھا ہے. کس کی زندگی میں؟ آپ کی زندگی میں ہے. یس, آپ میں سے ہر ایک کی زندگی کے اندر خدا کا ایک مقصد ہے. آپ کا اپنا بھی ہوگا, آپ نے اپنا بھی ایک ٹارگٹ رکھا ہوگا, ایک گول ہوگا, آپ کا اپنا بھی ایک ویژن ہوگا. مگر خدا کا آپ کی زندگی میں ایک الگ سے خاص پرپس ہے, مقصد ہے, ٹارگٹ ہے. وہ کب شروع ہوتا ہے؟ When you will take your responsibilities. جب آپ اپنی ذمہ داریوں کو آن کرتے ہیں, جب آپ اس کا آغاز کرتے ہیں, سٹارٹ کرتے ہیں, اس دن سے, اس لمحے سے, اس وقت سے خدا کا مقصد آپ کی زندگی میں شروع ہو جاتا ہے.
और खुदा पर जाहिर करना शुरू हो जाता है। हम पिछले दिनों में पुराने अहदनामा की स्टडी कर रहे थे, उसमें मैं गौर कर रहा था नहमिया बादशाह का साकी है, इसाया बादशाह का साकी है, और मैं बता रहा था कि साकी का मतलब है शराब पिलाने वाला। और जो बादशाह का साकी होता था उसका एक खास मकसद, एक खास पर्पस होता था कि वह सबसे पहले वो शराब जो बादशाह को पिलाई जाती, पेश की जाती, उसको पहले वो खुद पीता, और कोई ऐसा नहीं कि 2-3 ड्रॉप पीता, बल्कि पूरा प्रॉपर पीता, ताकि अगर उस शराब के अंदर कोई खराबी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उससे जाहिर हो जाए कि ये शराब बादशाह के लायक नहीं, ताकि इसको पहले कुछ हो जाए। तो इसका मतलब है इसाया जिसके बारे में कलाम फरमाता है कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक 5 बड़े नबी हैं जिनको हम मेजर प्रॉफिट्स कहते हैं। बाकियों का शुमार छोटों में किया गया है, माइनर में किया गया है। 5 का शुमार मेजर में किया गया। वो कौन कौन से 5 है, मैंने लास्ट टाइम भी बताए थे। इसाया, यिर्मयाह, दानिएल, हिजकियेल, नहीं, 4 अभी हुए हैं। इसाया, यिर्मयाह, दानिएल, हिजकियेल, और जिसके बारे में यीशु मसीह खुद बयान करते हैं, जितने भी मां के पेट से पैदा हुए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन सब में से ये 5 का शुमार बड़े नबियों में होता है। इन बड़े नबियों ने किया क्या जिसका शुमार बड़े नबियों में है, और वो साकी है, पीने और पिलाने वाला, उसका शुमार कैसे बड़े नबियों में हुआ? जब उसने अपनी जिम्मेदारी को कबूल कर लिया। उस दिन से सबसे ज्यादा दरअसल इन बड़े नबियों ने यीशु मसीह के बारे में गवाही दी है, जिसके बारे में यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। तो वो कहता क्या है? वह यीशु मसीह के बारे में क्या बयान करता है कि मैं उसकी जूतियों के तस्मा खोलने के भी लायक नहीं। वो खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह उठा लिया जाता है। उसने किसकी बुनियादी की है? बियाबान में पुकारने वाले की आवाज सुनाई देती है कि उसकी राहें तैयार करो। उसने किसकी राहें तैयार की? यीशु मसीह की। उसने किसकी गवाही दी? इसाया ने किसकी गवाही दी? आइए इस गवाही को पढ़ते हैं जो इसाया, जिसकी वजह से एक बड़ा नबियों में शुमार किया गया, एक शराब पिलाने वाला साकी और पीने वाला बड़े नबियों में शुमार किया गया। उसने गवाही क्या दी? उसने नबूवत क्या की जिसकी वजह से वो बड़ा नबी कहलाया? लेकिन आए मेरे साथ मिलकर निकालिएगा इसाया नामा बाब और उसकी 6ठी आयत को हम पढ़ते हैं। इसाया नबी की मार्फत सहीफा, इसाया का सहीफा, उसका कितना बाब बोला मैंने? और उसकी निकालिएगा और मेरे साथ हम सब मिलकर पढ़ेंगे इसको। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आपने मेरे साथ मुत्फिक होने पढ़ना है सबने। इसलिए हमारे लिए एक लड़का त्वलिद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। हालेलुया, आमीन। ये इसाया नबी की प्रोफेसी थी।
یہ عیسیٰ نبی کی گواہی تھی جو یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتا ہے. اس کا نام عجیب کام کرنے والا، عجائب ظاہر کرنے والا، انوکھے کام کرنے والا، مشیر، کونسلر، اچھا مشورہ دینے والا، اچھی کونسلنگ کرنے والا. کونسلنگ کا مطلب ہے، مشیر کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ ایڈوائز دے جس سے آپ ان تمام باتوں سے نکل جائیں جن میں آپ پہلے سے موجود ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، دسے ہوئے ہیں، اور ایک اچھائی کی طرف گامزن ہو جائیں. اچھا مشورہ دینے والا. اس لیے مسیحیوں کی پہلی رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ وہ اچھا مشورہ دینے والے ٹھہرے. لیکن خدا قادر، ابدیت کا باپ، بہت سے ڈینومینیشن والے جو بدعتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یسوع مسیح کو باپ کہا گیا ہے. میں اس کے بارے میں جب سرچ کرنا تھا، پڑھنا تھا، ابدیت کا مطلب ہے ایور لاسٹنگ لائف، ہمیشہ کی زندگی. اور باپ کا مطلب ہے مہیا کرنے والا، پرووائڈ کرنے والا. اس کا مطلب ہے، اس کے بارے میں کہا، اس کا جو مطلب ہے، اس کے بارے میں جو لکھا گیا ہے، ابدیت کا باپ یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی کی بنیاد رکھنے والا، ہمیشہ کی زندگی مہیا کرنے والا. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں پسند ہونے کا حق بخشا. ہمیشہ کی زندگی کا آغاز کرنے والا، لیکن اور سلامتی کا شہزادہ، پرنس آف پیس. یسوع مسیح کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور غور کر رہے تھے کہ دنیا کی اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں جن کو ہم جنگ عظیم کا نام دیتے ہیں. اتنی بڑی بڑی جنگیں کیوں ہوئی؟ فتوحات کے لیے، قابض ہونے کے لیے. کس پہ؟ ایک دوسرے انسان پر، ایک دوسری سلطنت پر قابض ہونے کے لیے جنگیں عظیم کی گئی، لڑائیاں کی گئی، ایک دوسرے پر دعویٰ بولا گیا. مگر یہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے نہ جس کے ہاتھ میں ایٹم بم ہے، نہ بشی ہے، نہ بالا ہے، اور اس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا. پوری دنیا میں امن اور سلامتی کو قائم کر دیا. جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ آمین، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، ایور لاسٹنگ لائف، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. ہر انسان کی زندگی کے اندر ایک اوزیا بادشاہ موجود ہے، چاہے وہ لالچ کی صورت میں ہے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی اور کام کی صورت میں ہے. جس دن اوزیا عیسیٰ کی زندگی سے الگ ہوا، اس دن خدا نے کلام کیا. اس دن اس کا پہلا دن تھا، اس دن اس کا آغاز تھا، سٹارٹ تھا، بگننگ تھی، اس کی فتح کا دن تھا. اس کے بعد اس نے یہ کہنا شروع کیا، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا جس کی سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، ہمیشہ کی زندگی دینے والا، ہمیشہ کی زندگی کی بنیاد رکھنے والا، اور سلامتی کا، وہ سلامتی کا شہزادہ کہلایا. دنیا جھوٹ موٹ کی کہتی ہے، جن کو پتہ نہیں کہ سلامتی آنی کہاں سے ہے، سلامتی کا آغاز کہاں سے ہے، سلامتی ملتی کیسے ہیں. وہ سلامتی کے اور صلح کے، پیس کے، امن کے پیکر بنے ہوئے ہیں، جن کو خود نہیں پتا
खुद नहीं जानते, मगर जो जानते हैं जिनके लिए है लिखा है बुग़्ज़, हसद, लड़ाइयां, झगड़े, हसद उनके पास है। किनके पास है? कलीसिया के अंदर। हसद किनके अंदर पाया जाता है? ईमानदारों के अंदर। लड़ाइयां और झगड़े किनके अंदर पाए जाते हैं? ईमानदारों के अंदर। जिनके अंदर सलामती का शहजादा होना चाहिए था, जिनकी जिंदगी में सलामती के शहजादे को होना चाहिए था, उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। उसने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। लिखा है मसीह जो जलाल की उम्मीद है वह तुम में रहता है। अगर तुम में रहता है तो फिर इसका मतलब है सलामती किसमें है? तुम में। तो सलामती किसमें होनी चाहिए? मुझ में। तो फिर यीशु मसीह के आने का पर्पस क्या था? यीशु मसीह के आने का पर्पस ये था। यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर लिखा है। हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। लिखा चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने। चोर नहीं आता, बोलिएगा चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। ये किसकी खूबी है? चोर की। चोर क्या करने आता है? चोरी करने, हलाक करने, डाका डालने, लूटने, तबाह करने, बर्बाद करने के लिए, खानदानों को तबाह करने के लिए, ज़हनी तौर पर मुंतशिर करने के लिए, आपको ज़हनी तौर पर पैरालाइज करने के लिए। जितने लोग पूरा साल सोचते रहते हैं ना, पूरा साल सोचते रहते हैं, इसका मतलब वो ज़हनी तौर पर मफलूज हैं, पैरालाइज हैं, माइंडली अपसेट हैं। तो फिर जरूरत किसी को है दुरुस्त करने की? सोच को। क्योंकि ये चोर का काम है, क्योंकि वो चुराने आता है, मार डालने आता है, हलाक करने आता है, तबाह करने आता है, जुदाई पैदा करने के लिए आता है, जुदा करने के लिए आता है। लेकिन पौलुस रसूल कलाम मुकद्दस के अंदर फरमाते हैं, 2 कुरिन्थियों के अंदर उसके 5वें बाब में, बस हम मसीह के एजी हैं। हम क्या है? मसीह के एजी। क्या मतलब होता है जी? इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहते हैं हम मसीह के एजी हैं, हम मसीह के एम्बेसडर हैं, हम मसीह के पैगाम देने वाले हैं। एम्बेसडर जो होता है ना, किसी भी मुल्क के अंदर दाखिल होने के लिए जो इजाजतनामा है वो उस एम्बेसडर की तरफ से अलाउड किया जाता है, उसकी इजाजत एम्बेसडर देता है। मेरी इस बेटी ने अप्लाई किया हुआ है एम्बेसी के अंदर, तो वीजा किसने ग्रांट करना है बेटा? एम्बेसडर ने। जब तक एम्बेसडर उस वीजे का स्टैंप नहीं करता, आपकी ऑथेंटिकेशन नहीं करता, आपको वेरीफाई नहीं करता, तब तक कोई बैरूनी मुल्क नहीं जा सकता। यस? फिर आप क्या हैं? आप क्या हैं? एम्बेसडर। आप क्या हैं? बोले कि मैं क्या हूं? मसीह का। मैं मसीह का। हाथ जरा लाएं, दायां हाथ ऊपर कीजिएगा सारे।
اور بولیے گا میرے پیچھے, میں مسیح کا ایلچی ہوں. I am the ambassador of Christ. میں مسیح کا ایلچی ہوں. ہیں تو جتنے لوگ آسمان کی باچی میں نہیں جائیں گے وہ آپ کے ویزے سٹیمپ کرنے نہ کرنے کی وجہ سے نہیں جائیں گے. اس کا مطلب اس کے ذمہ دار آپ ہیں. آپ نے ان کے ویزوں کو سٹیمپ بھی نہیں کیا, آپ نے ان کو اجازت نامہ ہی نہیں دیا. بچوں بڑے سوچ رہے ہوں گے سانوں تو پتہ نہیں آپ بھی اجازت ملنی ہے کہ نہیں. لیکن اب جو مسیح یسوع میں ہے یہ گارنٹی ہے, یہ کلام گارنٹی نوٹرائز ہے, یہ شورٹی ہے, یہ یقین دہانی ہے کہ میں اور آپ یسوع مسیح پر اس لڑکے کے تولد ہونے کے وسیلہ سے, اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے, اس خوشخبری کے پیغام کے وسیلہ سے آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں. ہاللیلویا. اور مفت کے راست باز ٹھہرے ہیں, مفت کے راست باز ٹھہرے ہیں. کیسے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے جب آپ مفت کے راست باز ٹھہرے, آپ ایماندار بن گئے, آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں, تو پھر آپ ایلچی ہیں. You are the ambassador of God. پھر آپ نے دوسروں کے ویزے کو کیا کرنا ہے تاکہ وہ بھی دوسرے وطن آسمان کی بادشاہی میں. تو پھر اگر آپ نہیں کرتے تو پھر افسوس کی بات ہے. اس کا مطلب آپ دوسروں کے لیے رکاوٹ کا باعث ہیں. لکھا ہے بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں, گویا ہمارے وسیلہ سے, میرے اور آپ کے وسیلہ سے, ایمانداروں کے وسیلہ سے, راست بازوں کے وسیلہ سے. لکھا ہے خدا التماس کرتا ہے, خدا درخواست کرتا ہے, خدا التجا کرتا ہے, خدا منت کرتا ہے, ریکویسٹ کرتا ہے. دیکھو خدا ہو کے ریکویسٹ کر رہا ہے. کس کی کر رہا ہے ریکویسٹ؟ کس کی ریکویسٹ کر رہا ہے؟ آپ کی نہیں, جو مسیح کے ایلچی ہیں, جو مسیح کے. تو خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا کو التماس کرنے کی ضرورت تھی؟ خدا کے بارے میں تو لکھا ہے کہ وہ جنگوں میں زوراور ہے. لکھا میری, ہم گاتے ہیں جنگ جنہ دی لڑتا یہوہ. لکھا وہ جنگوں میں فتح مند ہے. ساری کائنات کو خلق کرنے والا ہے, جس کے کلمہ کن سے ساری چیزوں کا وجود ہوا, جس کے کہنے سے, جس کے فرمانے سے سب کچھ وجود میں آ گیا. جس نے کہا زمین بن جا, جس نے کہا یہ پہاڑ, یہ جنگلات, یہ جانور, یہ چرند, یہ پرند, سمندر کے اندر بسنے والے سارے ہر انسیکٹ کا وجود ہو جائے, تو ہو گیا, ہو گیا نا. اس کے کہنے سے, کلمہ کن سے سب کچھ کا وجود ہوا, سب کچھ کا بحال ہوا, سب کچھ اختیار میں وقوع میں آیا. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ میری اور آپ کی منت کر رہا ہے. میرے اور آپ کے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے کہ ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں. خدا التماس کرتا ہے اور رسول منت کرتے ہیں. اور مان جاؤ خدا سے میل ملاپ کر لیں, خدا سے میل ملاپ ایسے کی کرن دے دیں؟ نہیں, ایسی نہیں کرنا, ایسی نہیں کرنا. خدا منتیں کر لے, التماس کر لے, ترلے ڈالے, کر لے. لیکن ہم مسیح کی طرف سے التماس کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لے, کیونکہ میل اور ملاپ کا پیغام اس نے میرے اور آپ کے ہاتھوں میں رکھا ہے, میرے اور آپ کے ہاتھوں میں. لکھا ہے
صبح سویرے خدا عدن میں آتا اور آدم کے ساتھ مارننگ واک سیر کرتا، لیکن نافرمانی کے سبب سے خدا نے آدم کو عدن سے نکال دیا. تو خدا اور آدم کا رشتہ کیا تھا؟ جی کیا رشتہ تھا خدا کا اور آدم کا؟ کیا رشتہ تھا؟ باپ اور بیٹے کا. کیسے؟ لکھا اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، خدا نے اس کو زندگی دی، دم پھونکا، اور آدم جیتی جان ہوا. اور باپ کا مطلب ہے سورس، منبع، مہیا کرنے والا، دینے والا، لک آفٹر کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا. تو یہ سب کچھ آدم کی کون کرتا تھا؟ تو خدا کا آدم کے ساتھ رشتہ کیا تھا؟ باپ اور. تو خدا جب آدم سے ناراض ہوا اور آدم کو عدن سے نکال دیا گیا تو کیا چیز ختم ہوئی؟ ختم کیا چیز ہوئی؟ جو خدا صبح سویرے آدم کے ساتھ سیر کرتا، وہ فیلوشپ، وہ رفاقت ختم ہو گئی. اگر آپ کا بچہ کوئی غلط کام کر دے اور آپ اس کو گھر سے نکال دیں تو کیا آپ کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں. ختم کیا ہوتی ہے؟ آپ کی ملاقات، آپ کا میل جول، آپ کا ملاپ، آپ کا تعلق ختم ہو سکتا ہے مگر رشتہ نہیں ختم ہو سکتا. آدم کا خدا کے ساتھ وہ تعلق، وہ فیلوشپ، رفاقت ختم ہو گئی مگر رشتہ قائم تھا. تو پھر ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے وہ تعلق پھر سے بحال کر لے. اسی نخریاتے پہنے نہیں. مائی ڈیئر چرچ، ہم بات کر رہے تھے چور نہیں آتا چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، مگر میں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، لکھا اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، یعنی کہ ایور لاسٹنگ، ہمیشہ کی زندگی کی بنیاد رکھنے والا، ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے والا، ہمیشہ کی زندگی میں شامل کرنے والا، ابدیت کا باپ. لکھا ہے اور ہلاک کرنے کو میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے. یسوع مسیح کے آنے کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی پرپس تھا کہ لوگ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی